اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورۃ الانفال آیت نمبر 62 اور 63۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر وہ لوگ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، آپ کے ساتھ غداری کریں، وعدہ خلافی کریں، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائید کی ہے، آپ کو طاقت بخشی ہے اپنی مدد کے ذریعے سے اور مومنوں کے ذریعے سے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ رب العالمین نے ہی مومنوں کے درمیان ان کے دلوں کو ایک کر دیا ہے۔ انصار میں اوس و خزرج کے اختلاف کو ختم کر کے پیار و محبت میں بدل دیا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والا بنا دیا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر عداوت اور دشمنی لوگوں میں ایمان لانے سے پہلے پائی جاتی تھی، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے، ما الفت بین قلوبہم، پھر بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، ملاپ نہیں کروا سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان محبت کو پیدا فرما دیا۔ انہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، عزیز ہے، حکمت والا ہے اور حکیم ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ لوگوں سے معاہدہ کرتے ہیں، اگر یہ لوگ مکاری کرتے ہوئے آپ کے ساتھ غداری کر جائیں، دھوکہ کر جائیں اور آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، یعنی لوگ آپ کو مارنا بھی چاہیں تو نہیں مار پائیں گے جب تک کہ آپ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری پوری نہ کر لیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اس طرح کی آیتوں کو نازل ہونے کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کو اختیار فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ جب لگتا تھا میدان جہاد میں، تو وہاں بھی صحابہ کرام کو گیٹ مینی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کے باہر کھڑا کیا جاتا تھا اور صحابہ کھڑے ہوتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے اور تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب بھی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں انصار کے درمیان جو دو قبیلہ مشہور تھا، اوس و خزرج، ان کی جاہلیت کی زندگی اور ایمان کی زندگی کی جھلکی پیش کی ہے، اور ان کی دشمنی کس لیول تک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اوس و خزرج کی لڑائی آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتی تھی، یہاں تک کہ کسی نے کسی کو ایک تھپڑ مار دیا، وہ تھپڑ سے بات شروع ہوتی تھی اور قتل تک، تلوار تک، جنگ تک بات چلی جاتی تھی، معاملہ تھمتا ہی نہیں تھا، جھگڑا ختم ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیول کی دشمنی تھی آپس میں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے سارے سونے اور چاندی بھی خرچ کرتے کہ ان لوگوں کو لاؤ ملا دیں کسی حساب سے، تو آپ نہیں ملا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ایمان کے نور سے ان کے دلوں کو منور کیا ہے، مجلہ کیا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے صرف ایک کلمے کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کلمے کی بنیاد پر، یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہوئے ہیں، انما المؤمنون اخوہ کے تحت آ چکے ہیں، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جس قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے کسی چھوٹے سے بھی آدمی کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے تو سامنے والے قبیلے سے تلوار اٹھانے میں دیر نہیں کرتے تھے، لڑائی کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ وہی لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے باپ سے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، وہی لوگ اپنے سگے بھائی سے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، بس ایمان کو اپنا معیار بنا لیا کہ دشمن میرا وہی ہے جو ایمان میں ہمارا ساتھی نہیں ہے، اور دوست میرا وہی ہے جو ایمان میں ہمارا ساتھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ احسان جتلایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو جانثار دیے ہیں، جو آپ کو ہم نے ساتھی دیے ہیں، وہ پہلے کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ ان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا یہ خیال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، صحابہ کرام کے آپس میں کس طرح سے تعلقات مضبوط تھے، اس مضبوطی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت بہترین بات فرمائی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں تو آپ گھبرائیں نہیں،
آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، دشمنوں سے اللہ رب العالمین ضرور بدلہ لے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہی ہے جو آپ کی تائید کرتا ہے، آپ کو طاقت بخشتا ہے، آپ کو زور دیتا ہے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ کس سبب سے؟ اپنی مدد کے ذریعے سے، آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو آسمان سے فرشتے بھی اتار دیتا ہے، میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا۔ وبالمؤمنین، صرف آسمانی مدد آپ کے لیے نہیں اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے، زمین پر بھی آپ کے ساتھ ایسے آپ کے اصحاب کو پیدا فرما دیا ہے جو ہمیشہ آپ کی پرچھائی بنے رہتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کے سبب سے، ان کے ذریعے سے آپ کے لیے کافی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اے نبی ہماری مدد آپ تک پہنچے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیسے پہنچے گی، سبب کیا ہوگا، ذریعہ کیا ہوگا؟ ذریعہ یہ ہے وبالمؤمنین کہ آپ کے پاس جو یہ جانثار صحابہ ہیں جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں، یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی تکمیل فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے حقیقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور ہر موڑ پر ساتھ دیا ہے، جسم سے ساتھ دیا، خواہشات کو مار کے ساتھ دیا، مال سے ساتھ دیا، ہر اعتبار سے صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے نبی کے حضور پیش کر دیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحباباً غیر واجبی طور پر بھی اگر خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اتنے دینار و درہم ڈال دیتے تھے، پیارے نبی اس کو پلٹتے رہتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بشارت دیتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے سارے صحابہ کرام چاہے وہ امیر رہے ہوں یا غریب رہے ہوں، اپنی اپنی حیثیت سے سارے صحابہ کرام نے کبھی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس نہیں کیا۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کے گھر میں اگر روٹی ہوتی تھی تو روٹی بھی نبی کے سامنے پیش کرتے تھے، اگر ایک کھجور ہوتی تھی تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو وہاں تک پہنچا دیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے کبھی اللہ کے نبی کو مایوس نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور سے ذکر فرمایا، اے نبی تمہارا رب تمہاری تائید اور مدد کرتا ہے، اپنی مدد بھیج کر، آسمانی مدد بھی بھیجتا ہے، اور زمین پر آپ کے پاس آپ کے صحابہ کو بھی پیدا فرما رکھا ہے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ انصار صحابہ کرام نے تمام مہاجرین کو گود لے لیا، تمام مہاجرین کا استقبال کیا اور مسلمانوں کو مضبوط کیا، مسلمانوں کے لیے سہارا بنے، اس لیے وہ انصار کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پسند فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی پسند کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے، انصار صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈر لگتا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، کہیں آپ اپنے پرانے گھر واپس نہ چلے جائیں، اس لیے ہم اپنی آنکھوں سے اس جدائی کو برداشت نہ کر پائیں گے، رو رہے تھے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا محمد الرسول اللہ انصار کے درمیان ہی رہے گا، سب لوگ مال و دولت لے کر واپس جائیں گے، تم محمد الرسول اللہ کو ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جو کیمپ لگتا تھا میدانی جہاد میں، دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، باری باری دونوں حفاظت کرتے ہیں، ایک کو نیند آتی ہے دوسرا جاگ رہا ہوتا ہے، حفاظت میں لگے ہیں، دشمن نے تیر ماری، صحابی نماز کی حالت میں تھے اور تیر اتنا گہرا زخم دے گیا کہ بدن سے خون بہتا رہا، لیکن انہوں نے اپنی نماز بھی نہ توڑی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بھی لگے رہے۔ دوسرے صحابی جو سوئے ہوئے تھے وہ اپنے زخمی بھائی کے خون سے جاگ گئے، خون وہاں تک بہتے بہتے پہنچ گیا۔ جب نیند کھلتی ہے تو چونک کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا حادثہ ہوا اور تم نے یہ تیر کیوں نہیں نکالے؟ کہا میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو توڑ کر پھر اس تیر کو اپنے بدن سے نکالوں۔ تو یہ صحابہ کرام اس طرح کے حالات میں بھی اللہ کے نبی کو چھوڑتے نہیں تھے تنہا۔ جب میدان احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا کہ کون ہے جو ان مشرکوں کو ہم سے دور فرمائے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی تھے جن کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، ان کا یہ گویا کہ ان کی زبان حال یہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ جب تک میری سانسوں میں سانس، میرے بدن میں سانس ہے، جب تک جان ہے تب تک میں حفاظت کروں گا، اگر آپ تک کوئی تیر پہنچے گی تو پہلے میری جان جائے گی تب آپ تک پہنچے گی۔ 80 زخم ایک بندہ سہ رہا ہے اور تیروں کو اپنے سینوں پہ لے رہا ہے، اپنے پیٹھ پہ لے رہا ہے تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ تو یہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کی حفاظت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا سپورٹ کرتے تھے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر احسان جتلایا کہ اے نبی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آسمان سے فرشتے بھی ضرورت پر اتارتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشہ آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے زمین پر اپنے کچھ بندوں کو بھی پیدا کر رکھا ہے جن کو دنیا صحابہ کرام کے نام سے جانتی ہے، جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ سے وہ لوگ راضی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم۔